ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں ایک بوڑھا بزرگ حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، آپ مجھے 1000 سونے کے سکے دیں ورنہ میری بیٹی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ 1000 سونے کے سکے سے تمہاری بیٹی کی زندگی کیسے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا، حضور، یہ ایک لمبی داستان ہے، آپ مجھے 1000 سونے کے سکے دیں ورنہ میں یہاں اپنی رگ کاٹ کر جان دے دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے بزرگ کو ٹھنڈا مشروب پلانے کا حکم دیا اور کہا، آپ اپنا مسئلہ کھل کر بتائیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دربار ہے۔ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میں فلاں قبیلے میں رہتا ہوں اور ہمارے قبیلے میں ایک رواج ہے کہ جب بھی قبیلے میں کسی مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس کی ہونے والی دلہن کو ہمارے قبیلے سے دور جنگل میں بنے ہوئے ایک بت خانے میں 10 دن میں لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان 10 دنوں کے بعد جو لڑکی پاک دامن ہوتی ہے تو وہ صحت مند اور صحیح سلامت اس بت خانے سے واپس آتی ہے، اور جو لڑکی پاک دامن نہیں ہوتی وہ ان 10 دنوں میں بالکل بیمار اور کمزور ہو جاتی ہے، جس سے ان قبیلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی لڑکی پاک دامن ہے اور کون سی لڑکی کنواری نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور بوڑھے بزرگ کو کہا، بابا جی، آخر ایک بت خانہ کیسے بتا سکتا ہے کہ کون سی لڑکی کنواری ہے اور کون سی نہیں، کون سی لڑکی پاک دامن ہے اور کون سی بد چلن؟ تو اس بوڑھے نے کہا، سلطان معظم، یہ تو ایک کھیل ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، 1000 سونے کے سکوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میری بیٹی کی شادی گاؤں کے چودھری کے بیٹے کے ساتھ ہونے والی ہے۔ پہلے تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیٹی ایک اچھے گھر میں جا رہی ہے، لیکن جب میں نے دوسری طرف دیکھا کہ اب میری بیٹی کی پاک دامنی کو معلوم کرنے کے لیے اس کو بت خانے میں بٹھا دیا جائے گا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی پاک دامن ہے اور وہ یہ امتحان آسانی سے پاس کر لے گی، لیکن سلطان، کل صبح ہم نے اپنی بیٹی کو بٹھانا تھا تاکہ اس کا امتحان ہو سکے۔ اس گزشتہ رات ہمارے دروازے پر ایک چٹھی ملی۔ اس چٹھی میں لکھا تھا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو پاک دامن ثابت کروانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کے لباس کے ساتھ 1000 سونے کے سکوں سے بھری تھیلی ساتھ میں بھیج دینا۔ آپ کی بیٹی 10 دن بعد پاک دامن ہو کر آئے گی اور تمہاری بیٹی کی شادی چودھری کے بیٹے سے ہو جائے گی۔ میں نے وہ چٹھی پڑھی تو میں بڑا پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو میں پریشانی کی حالت میں اپنے ایک دوسرے دوست کسان کے پاس گیا جو اس سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کر چکا تھا، اور میں نے اسے واقعے کے بارے میں بتایا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ میرے دروازے پر بھی اسی طرح کی چٹھی آئی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کے لباس کے ساتھ 1000 سونے کے سکوں کی تھیلی باندھ دی تھی تاکہ میری بیٹی کے کردار پر کوئی داغ نہ لگے اور اس کی شادی ہو جائے، اور میری بیٹی 10 دن بعد پاک دامن ہو کر ثابت ہو کر آئی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ بڑا پریشان ہوا اور آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ میرے پاس تو ایک سکہ موجود نہیں، اور اگر میں نے 1000 سکوں سے بھری تھیلی ساتھ میں نہیں دی تو 10 دن کے بعد میری بیٹی بہت کمزور اور لاچار ہو جائے گی، جس سے گاؤں والے سمجھ گئے کہ وہ بد چلن ہے اور چودھری کا بیٹا میری بیٹی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں 1000 سونے کے سکے دے دوں گا، لیکن اس بت خانے میں دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے تمہاری بیٹی کی جگہ میں خود دلہن کے لباس میں اس بت خانے میں جاؤں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر اس بت خانے میں کیا راز چھپا ہے۔ آخر اس بت خانے کے اندر بت خانے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی لڑکی بد کردار اور کون سی پاک دامن ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار اس بزرگ کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچ گئے۔ آپ بوڑھے کی بیوی نے آپ بیٹی کی جگہ سلطان کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا۔ چودھری کے ملازم آئے اور اس کی بیٹی کو اٹھا کر اس بت خانے کے اندر لے گئے، لیکن اس کے اندر تو سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بت خانے کے اندر بٹھا کر اس کا دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا تو اچانک اس بت خانے کے اندر دیے جل گئے، روشنی ہو گئی تو اتنے میں ایک آدمی نمودار ہوا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو لڑکی سمجھ کر اس کی تلاشی کرنے لگا۔ جیسے اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو سلطان کے لباس کے ساتھ کوئی سونے کے سکے موجود نہیں تھے۔ تو اتنے میں اس آدمی نے کہا، اے لڑکی، تیرے باپ نے تجھے خالی ہاتھ یہاں بٹھا دیا۔ 10 دن کے بعد جب تم 10 دن تک یہاں بھوک سے مرو گی تو گاؤں والے تمہیں کمزور دیکھ کر کہیں گے کہ تم بد کردار ہو، لیکن اس سے پہلے ہم تیرے کردار کو چاک کر دیں گے
اتنے میں اس آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھونگھٹ اتارا، لیکن اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ جب گاؤں والے اس بت خانے میں لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں تو جس لڑکی کے ساتھ 1000 سونے کے سکے ہوتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو اچھی خوراک دیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، تاکہ ان 10 دنوں کے اندر وہ لڑکی صحت مند ہو جائے، اور گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ یہ پاک دامن ہے، اور جس لڑکی کا باپ 1000 سونے کا سکے نہیں دیتا، یہ اس کو نہ ہی کھانا دیتے ہیں اور الٹا اس کو عزت کو بھی لوٹ لیتے ہیں، اور اس طرح وہ گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی پاک دامن نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت خنجر نکالا اور اس آدمی کی گردن پر رکھ دیا اور اس کو لے کر قبیلے میں پہنچ گیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان قبیلے والوں کو ساری بات تفصیل سے سنائی اور کہا کہ کوئی اس میں جن نہیں ہوتا، کوئی بت خانہ نہیں، وہ عام پتھروں سے بنی ایک عمارت ہے جس کو تم ایک طلسمی بت خانہ سمجھ بیٹھے ہو۔ انسان کے کردار کا پتہ اس کے عادات اور اعمال سے ہوتا ہے، نہ کہ ان بت خانوں سے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت خانے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس قبیلے کو ایک امام صاحب تعینات کر دیا جو کہ ان تمام قبیلے والوں کی رہنمائی کرنے لگا، کیونکہ وہ قبیلہ اس دور میں بھی جہالت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔